آج اگر شیعہ نوحہ پڑھتے ہوئے سینہ اور چہرہ پیٹیں ہیں تو آپ کہتے ہیں بدعتی ہیں، پتہ نہیں ظلم کر رہے ہیں اپنے اوپر، اپنے آپ کو ماری جا رہے ہیں، بددعا ہے۔ حضرت عائشہ کو کس کی بددعا تھی بھائی؟ جب بھی ایام محرم آتے ہیں اگر شیعہ ماتم کی وجہ سے آپ کے بقول جہنم میں جائیں گے تو ہم اکیلے نہیں جائیں گے، پھر آپ کی ان شخصیات کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ حضرت عائشہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ انہوں نے کیا کیا جی؟ ماتم کیا ہے۔ اللدم کا کیا معنی ہے؟ دقت کریں، ضرب المرء صدرہا، کہ ایک عورت اپنے سینے پر پیٹے۔ رسول اللہ کی باقی بیویوں کے ساتھ مل کر ماتمداری کی، یہاں سے یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے۔ اور آگے کیا ہے کہ جی انہوں نے اپنے چہرے کو پیٹا۔ اب حضرت عائشہ نے نوحہ پڑھا، جب یہ خبر پہنچی حضرت عمر کے پاس تو انہوں نے ہشام بن ولید کو کہا کہ جاؤ ابو قحافہ کی بہن یعنی ام فروا کو باہر نکال کے لاؤ۔ حضرت عائشہ نے کہا عمر نے اشتباہ کیا، اصل ان کو سمجھ ہی نہیں آئی، رسول اللہ کی جو یہ حدیث ہے وہ سمجھ میں نہیں آئی۔ تب یہ کہا کہ عمر نے اصلاً اس روایت کو رسول اللہ کی سمجھا نہیں ہے۔ حضرت عائشہ نوحہ خوانی کرتی تھی، جو حکم آپ حضرت عائشہ پہ لگائیں گے شیعہ اس کو قبول کر لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ناظرین، ایک اعتراض جو بہت زیادہ تشیع پہ کیا جاتا ہے جب بھی ایام محرم آتے ہیں کہ شیعہ ماتم کرتے ہیں، شیعہ خود کو پیٹتے ہیں، شیعہ چہرے پہ پیٹ رہے ہوتے ہیں، نوحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، گریہ ازاری کر رہے ہوتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر مختلف قسم کے مفتی بھی جو ہیں وہ اس انداز سے تشیع کے اوپر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اس موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے اور اہل سنت کی معتبر کتب سے روایات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور ثابت کریں گے کہ اگر شیعہ بدعتی ہیں تو پھر آپ کی جو یہ شخصیات ہیں کہ جن کے آپ بہت زیادہ معتقد ہیں تو یہ بھی بدعتی ہیں۔ اگر شیعہ ماتم کی وجہ سے آپ کے بقول جہنم میں جائیں گے تو ہم اکیلے نہیں جائیں گے، پھر آپ کی ان شخصیات کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے، اور انشاءاللہ آج ہم تفصیل سے ان کا جواب دیں گے۔ انجینئر مرزا صاحب نے ایک روایت پڑھی ہے، ہم کیا کہیں ان کی حماقتیں ہیں کہ ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو پڑھ رہے ہیں اس سے خود یہ پھنس جاتے ہیں۔ اور مجھے شک ہے مجھے تقریباً یقین ہے کہ اس مرزا صاحب میں عقل وغیرہ بھی نہیں ہے۔ اگر اس کا سی ٹی اسکین کروایا جائے تو ہم چاہیں گے کہ وہ رپورٹ آپ میڈیا کے سامنے رکھیں جس سے معلوم ہو کہ آپ کے اندر عقل ہے یا کوئی نہیں، اور امید کرتے ہیں کہ نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے ابھی جو بات کی ہے اور جب آپ ہمارا جواب سنیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ واقعی مرزا صاحب میں عقل نام کی کوئی چیز نہیں۔ چل کے جناب سنیے ان کا کلپ، اس کے بعد ہم اس کا جواب عرض کرتے ہیں۔ تو یہ مسند امام احمد جلد 6 صفحہ 274 پر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 26,391 نمبر روایت ہے۔ یہ شیعہ ذاکرین اہل سنت کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے روایت سنا رہے ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے تو حضرت عائشہ نے ماتم کیا ہے۔ حدیث صحیح ہے، وہ میں بیان بھی کر دیتا ہوں، اور وہ بیان کرتے ہیں، یہ انہوں نے حوالہ دے دیا یہ حدیث۔ اس کے بعد کہتی ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس سرہانے پر رکھا، کچھ اور عورتیں بھی آ گئیں، ان کے ساتھ میں نے بھی چہرہ اور اپنا سینہ پیٹنا شروع کر دیا، ایسے ایسے حضور کی وفات کے غم کی وجہ سے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو اب عائشہ نے پیٹا ہے، حدیث بالکل صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف نہیں ہے، حضرت عائشہ کا عمل ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے بھائیوں کہ یہ حدیث ہی آدھی بیان کی جاتی ہے۔ اس حدیث میں وہ الفاظ موجود ہیں جو خود بخود سیدہ عائشہ کا رجوع اس میں ثابت کر دیں گے۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ وہ کہتی ہیں میری ناسمجھی اور کم عمری کا وبال تھا کہ جو یہ میں نے کیا، میری ناسمجھی اور کم عمری، عمر تو 18 سال ہی تھی نا، تو جس بات پہ میں قابو، چھوٹے بچے ہوتے ہیں جیسے، جس بات پہ قابو نہیں رہا تو ان کا میری ناسمجھی تھی، ورنہ تو کہتی ہیں کہ میری ناسمجھی مطلب یہ میں نے بڑا اچھا کام کیا۔ تو یہ روایت نہیں بتاتے، یہاں بھی ہماری اکیڈمی میں بھی کچھ ایک شیعہ ذاکر آئے تھے آج سے 2 سال پہلے، تو روایت میں نے کہا بالکل ہے، لیکن تمہارے مولویوں نے بھی جس طرح ہمارے مولوی میں آدھی حدیثیں سناتے ہیں تمہاروں کو بھی آدھی سنائی ہوئی ہے۔ یہ پوری روایت پڑھو، مسند امام احمد ہمارے پاس پڑھی ہوئی ہے کہ میری ناسمجھی تھی اور میری کم عمری تھی جس سے یہ کام مجھ سے سرزد ہو گیا۔ تو یہ تو رجوع ثابت ہو رہا ہے اس میں، یہ تو ہماری دلیل ہے۔ ناظرین، آپ نے مرزا صاحب کی گفتگو سماعت فرمائی، یہ اصل میں انہوں نے دیا ہے شہنشاہ نبی صاحب کو جواب کہ آپ لوگ شیعہ جو ہیں وہ استدلال کرتے ہیں حضرت عائشہ کے ماتم والی روایت سے، جبکہ وہاں پر حضرت عائشہ نے تو رجوع کر لیا تھا۔ حضرت عائشہ نے کہا وہ تو میری کم عمری تھی اور میری کم عقلی تھی جس کی وجہ سے میں نے ماتم کیا، اس کے بعد تو میں نے ماتم وغیرہ نہیں کیا۔ تو مرزا صاحب آپ نے جو حضرت عائشہ کی توہین کی، اگر یہی روایت ناظرین اگر یہی روایت شیعوں کی کتابوں میں ہوتی تو انہوں نے پرچے کروا دینے تھے، اور کوئی شیعہ ممبر سے پڑھتا تو انہوں نے اس کے اوپر اگلے دن توہین صحابہ کا پرچہ کروا دینا تھا کہ آپ نے حضرت عائشہ کو کم عقل کہہ دیا۔ ناظرین چلتے ہیں ہم اس روایت کی طرف، تو دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب نے جو بات کی ہے اس میں کس قدر حقیقت ہے۔ یہ آپ اپنے اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں، مسند امام احمد ابن حنبل، سند اس کی بالکل ٹھیک ہے، اسنادہ صحیح۔ اس میں کیا ہے جی؟ حضرت عائشہ روایت بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ کی جب وفات ہوئی، رسول اللہ میری آغوش میں تھے، فمن صفحی، یعنی جو یہ الفاظ جس سے کہتے ہیں رجوع کر لیا تھا، ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ رجوع کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ فمن صفحی و حداثت سنی، ابھی ان 2 لفظوں کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ پہلا لفظ ہے صفحی،
सफ़ाही का क्या माना है? हम चलते हैं लुगत की तरफ और देखते हैं इस सफ़ाही का, इस सफ़ाहत का क्या माना है। नाज़रीन, कुरान में जब हम जाते हैं सूरह निसा में क्या है जी, मुलाहिज़ा करें, वला तुअतु सुफ़हाअ अम्वालकुम, कि सुफहा को माल ना दो अपना, यानी जो सुफहा हैं उनको कुरान ने मना किया माल नहीं देना। यानी इसका मतलब ये होगा कि सुफहा को माल नहीं देना। क्यों नहीं देना, क्या वजह है? क्योंकि सफी का जो मतलब है वो क्या है, मुलाहिज़ा फरमाएं, अल खफीफुल अक्ल, उसकी अक्ल कम होती है, और सफिया लिज़अफ़ अक्लिहा, उसको सफिया जो कहा जाता है उसके अक्ल के ज़ाफ़ की वजह से कहा जाता है। अच्छा जी, उसके बाद दोबारा इब्न मंजूर की लिसानुल अरब से मुलाहिज़ा फरमाएं कि इसका क्या मतलब है। अभी मजीद सख्त हो जाएगा और मिर्जा साहब को फिर बाद में मालूम होगा कि आपने जो ये लफ्ज इस्तेमाल किया है इसका क्या माना है। अल खफीफुल अक्ल, उसकी अक्ल क्या है, कम होती है। बस सफ़ी अल जाहिल, जाहिल को कहते हैं। अच्छा जी, अब इससे भी थोड़ा सख्त क्या माना किया जी सफ़ाहत का, मुलाहिज़ा फरमाइए इसी में मादा सफ़ा में जब जाते हैं इब्न मंजूर की, अस्सफ़ी अल जाहिल वल ज़ईफ़ अल अहमक, यानी सफ़ी अहमक होता है। और वहां पर क्या लफ्ज़ थे रिवायत के, चलें जी अब आपके सामने सफ़ाहत का माना आ गया। अब हम रिवायत की तरफ पलटते हैं और रिवायत में देखते हैं कि रिवायत में क्या अल्फाज थे। फमिन सफ़ाही, यानी एक सफ़ी का माना आपने लुगत में देखा कम अकल, जिसकी अकल ज़ईफ़ हो, जो अहमक हो। अब आप क्या तर्जुमा करेंगे इसका, फमिन सफ़ही, आप खुद तर्जुमा करें नाज़रीन, हम नहीं करते वरना ये हमारा आधा क्लिप काट के इन्होंने पर्चा करवा देना है। वह हदासत सिन्नी, और मेरी उम्र कम थी। सफ़ाहत का माना वाज़े हो गया, यानी ये खुद हजरत आयशा की तौहीन कर रहे हैं। ये रिवायत शियों की किताब में होती है, आपने ढिंडोरा पीटना था कि शियों की किताब में तौहीन सहाबा हुई हुई है जी, तौहीन अज़वाजे रसूल हुई हुई है। अब अगला जुमला, वह हदासत सिन्नी, कि मेरी उम्र कम थी। हजरत आयशा की उम्र जब रसूलुल्लाह ने वफात पाई तब कितनी थी, 18 साल। कितनी उम्र थी जी, 18 साल। अब ये जो जुमला था वह हदासत सिन्नी, कि मेरी उस वक्त उम्र कम थी। हजरत आयशा की उम्र जब रसूलुल्लाह ने वफात पाई 18 साल थी, यानी हजरत रसूल खुदा की वफात तक हजरत आयशा की उम्र कम वो खुद कबूल कर रही हैं, और वो कम अक्ल भी थी। और बाकी सफ़ात के जो माना हमने आपकी खिदमत में पेश किए वो भी आप साथ में एडजस्ट कर लें। तो आप उन रिवायात का क्या करेंगे कि जो रवायात हजरत आयशा से मनकूल हैं, 2080 के करीब रवायात मुकर्ररात निकाल के हजरत आयशा से मनकूल अहले सुन्नत कुतुब में, और आप दूसरी तरफ से ये भी रवायात आपकी कुतुब में मिलती हैं कि खुदू शत्र दीनिकुम अन आयशा, खुदू निस्फ दीनिकुम अन आयशा, कि अपना आधा दीन आयशा से लो, और बाद में है कि 2/3 दिन जो है वो आप किससे लो, हजरत आयशा से लो। भाई हजरत आयशा कह रही हैं कि रसूलुल्लाह की वफात तक मेरी उम्र कम थी, मेरी अकल भी ज़ईफ थी। तो इन रिवायात का आप क्या करेंगे, फिर वो रिवायात आपको साइड पे लगाने पड़ेंगे। और दूसरी तरफ से आप कहते हैं अफ़क़हुन निसा थी, और यही लोग बयान कर रहे होते हैं, बुखारी मुस्लिम की रिवायात हैं कि 2 ताबई हजरत आयशा के पास गुस्ल सीखने आए और उनको हजरत आयशा ने गुस्ल का बताया, और उस वक्त कोई सहाबी इतना फकीह नहीं था और किसी को गुस्ल का इतना ठीक से तरीका मालूम नहीं था जो हजरत आयशा को पता था। भाई हजरत आयशा की तो उम्र कम थी, उन्होंने कैसे अहकाम सीख लिए। और आप जाकर अपनी कुतुब में अगर मुलाहिज़ा करें अल मक़सूद सरक्सी वगैरह की, उसमें जाके देखें कि ये जो आयत हमने पढ़ी है अस्सुफ़हा, वो क्या है, जाहिल बिल अहकाम, कि जो अहकाम से जाहिल हो, तभी तो उसे मना किया गया कि आप माल ना दो। कुरान कह रहा है उसको माल ना दो, और ये क्या है, उससे दीन ले रही हैं। तो जनाब ये टुकड़ा जो है वो तौहीन पर मबनी है। आप खुद हजरत आयशा की तौहीन कर रही हैं कि आप हजरत आयशा को कम अकल वगैरह वगैरह यहाँ पर साबित करने की कोशिश कर रही हैं। और उसके बाद हजरत आयशा कह रही हैं, आप ये रिवायत मुलाहिज़ा फरमाएं, फमिन सफ़ही व हदासत सिन्नी, कि रसूलुल्लाह की जब वफात हुई मेरी कम अकली थी, मेरी कम उम्री थी, कि उनका सर मेरी गोद में था, मेरी आगोश में था। मैंने सुम्मा वज़अतु रासहु अला विसादा, मैंने उनका सर तकिए पर रख दिया, और मैं वकुमतु अल्तदिमु मअन निसा, खवातीन के साथ उठकर मैंने मातम करना शुरू कर दिया। इंशाअल्लाह हम इल्तिदाम का जो अल्तदिमु है इसका लुगत से माना भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। वो अदरिबु वजही, और अपने चेहरे पर पीटना शुरू कर दिया। अब नहीं मालूम हजरत आयशा ने किस चीज की बिना पर जुमला कहा कि भाई मेरी कम उम्री और कम अकली थी कि मैंने रसूलुल्लाह का सर रख दिया तकिए पर, उनको छोड़ दिया। वो आगे हम दीगर एक और रिवायत से आपकी खिदमत में बयान करेंगे कि हजरत आयशा ने यह जुमला किस वजह से बयान किया है। और अगर आप जो इससे ये साबित करना चाह रहे हैं कि हजरत आयशा ने रुजू किया था, तो वो रुजू मातम से नहीं किया था बल्कि अपने दूसरे फेल से किया था। वो अब हम एक और रिवायत आपकी खिदमत में पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं वकुमतु अल्तदिमु मअन निसा। अल्तदिमु है, इसका माना क्या है, तो इसका माना भी हम आपको दिखाते हैं लिसानुल अरब, या आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमाएं। इब्न मंजूर अल मुजल्लद सानी अशर 12वीं इसकी जिल्द है। नाज़रीन यहाँ पर देखते हैं कि ये जो अल्तदिमु है इसका क्या माना है। ये माना है लद्म में, सफ़ा नंबर या अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमाएं 539। अल-लद्म, लद्म का क्या माना है, दिक्कत करें, ज़रबुल मरअ सदरहा, कि एक औरत अपने सीने पर पीटे। आज ये अपने सीने पर पीटते हैं, आप कहते हैं बिदती हैं। हजरत आयशा के बारे में क्या कहेंगे, उन्होंने क्या किया जी, मातम किया है। लदमतिल मरअ वजहहा, और चेहरा जो है वो खातून अपने पीटना शुरू कर दे, तो उसको भी लद्म कहते हैं। लेकिन यहाँ पर माना सीना पीटना हम लेंगे, क्योंकि आगे हजरत आयशा खुद कह रही हैं वह अदरिबु वजही,
اور میں نے اپنے چہرے کو پیٹا. تو معنی لدم یہاں سے کیا مراد ہوگا کہ انہوں نے اپنے سینے کو پیٹا. اور التدام کا کیا معنی لغت میں ہے یہ ذرا ملاحظہ فرمائیں. اللتم والضرب بشیء ثقیل کہ کسی وزنی چیز سے مارنا، یسمع وقعہ کہ جس سے اس کی آواز سنائی دے. ابھی نہیں پتا پتھر مارے تھے انہوں نے یا کیا چیز ماری تھی کہ ایسی وزنی چیز تھی. یہ جو الفاظ ہیں وَأَلْتَدِمُوا اس سے اب کیا مراد ہے کہ بھئی کوئی وزنی چیز مارنا جس سے آواز آئے، لوگوں کو آواز سنائی دے. اب اس کے بعد دیکھیں وَالْتِدَامُ النِّسَاءِ ضَرْبُهُنَّ صُدُورَهُنَّ وُجُوهَهُنَّ فِي النِّيَاحَةِ. نوحہ پڑھتے ہوئے عورتوں کا اپنے سینے پہ پیٹنا، چہرے پہ پیٹنا، اس کا معنی ہوتا ہے التدام. یعنی التدام چہرہ پیٹنا، سینہ پیٹنا نوحہ پڑھتے ہوئے. تو ناظرین آج اگر شیعہ نوحہ پڑھتے ہوئے سینہ اور چہرہ پیٹیں تو آپ کہتے ہیں بدعتی ہیں، پتہ نہیں ظلم کر رہے ہیں اپنے اوپر، اپنے آپ کو ماری جا رہے ہیں، بد دعا ہے. حضرت عائشہ کو کس کی بد دعا تھی بھائی؟ اب حضرت عائشہ کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اچھا جی، یہاں سے التدام کا معنی آپ کے سامنے واضح ہو گیا. ہم مزید چلتے ہیں اگلی لغت کی کتاب کی طرف. ہم نے کہا تھا مفصل جواب دے کے جائیں گے. فقہ اللغہ والسر العربیہ ابن منصور ثعلبی کی الجزء الاول، اور اس کا یہ پہلا طبع ہے. اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر ابھی ہم آپ کو پورا ماتم دکھائیں گے کہ کیا معنی ہے جی لدم کا. وہ کہتے ہیں وَبِكِلْتَ الْيَدَيْنِ لَدْمٌ جب کوئی دو ہاتھوں سے مارے اسے لدم کہتے ہیں. آج اگر شیعہ حلقہ بنا کر دو ہاتھوں سے ماتم کریں تو آپ کہتے ہیں بدعتی. یہاں پر لدم کا معنی کیا ہے؟ دو ہاتھوں سے مارنا، اور حضرت عائشہ نے بھی یہی انجام دیا ہے. دوبارہ چلتے ہیں ہم اس روایت کی طرف. جی دوبارہ دیکھیں وَقُمْتُ أَلْتَدِمُ مَعَ النِّسَاءِ. اگر آپ کہتے ہیں بالفرض، اگرچہ آپ کا یہ فرض محال لے لیتے ہیں، اگرچہ جھوٹ ہے کہ حضرت عائشہ نے رجوع کر لیا مع النساء، تو باقی جو رسول اللہ کی بیویاں تھیں ان کی تو عمر کم نہیں تھی. آپ نے کہا کہ حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں فمن صفی و حداثت سنی، میری عمر کم تھی. باقی جو رسول اللہ کی بیویاں تھیں ان کی تو اچھی خاصی عمر تھی. حضرت سویدہ تھی، حضرت زینب بنت جہش، حضرت ام سلمہ، حضرت صفیہ، دیگر جو رسول اللہ کی ازواج تھیں ان کی عمر تو کم نہیں تھی. تو انہوں نے کیا رجوع کیا ہے؟ کوئی ایک روایت لے کر آئیں کہ حضرت عائشہ نے یا ان کی رسول اللہ کی جو دیگر ازواج تھیں انہوں نے رجوع کیا ہو مع النساء. کیونکہ اکیلے نہیں کیا انہوں نے ماتم، پورا حلقہ بنایا ہے، تمام خواتین کے ساتھ مل کر انہوں نے ماتم داری کی ہے، سینہ زنی کی ہے، اور نوحے بھی پڑھے ہیں ساتھ میں ماشاءاللہ سے، اور چہرے پہ بھی پیٹا ہے. تو اب یہاں سے یہ چیز واضح ہو گئی کہ سینہ زنی کرنا، ماتم کرنا اگر یہ بدعت ہے، اور اگر آپ شیعوں کو آپ کہتے ہیں کہ شیعہ بدعتی ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو یہاں سے شروع کرنا پڑے گا. اور یہی روایت ہم تاکہ کوئی یہ نہ کہے جی اس کی سند میں وغیرہ وغیرہ مسئلہ ہے، ارواء الغلیل ناصر الدین البانی صاحب کی، انہوں نے بھی اس روایت کی سند کو کیا کہا ہے یہ اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں. صفحہ نمبر 86 پر ارواء الغلیل قلت واسنادہ حسن. فرق نہیں کرتا، روایت حسن ہو وہ بھی قابل احتجاج ہے، روایت صحیح ہو وہ بھی قابل احتجاج ہے. تو یہاں سے ہم ایک اور مسند امام احمد ابن حنبل میں چلتے ہیں، اور تحقیق شعیب ارناؤت صاحب کی، انہوں نے کیا بیان کیا اس روایت کی سند کے بارے میں وہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیں. اسنادہ حسن، انہوں نے بھی کہا ہے کہ اس روایت کی سند حسن ہے. اس کے بعد ہم مزید مسند ابی یعلا موصلی میں جب چلتے ہیں تو وہاں پر بھی ملاحظہ کریں کہ اس روایت کی سند کو کیا بیان کیا گیا، اسنادہ حسن. انہوں نے بھی اس روایت کی سند کو حسن کہا ہے. تو ناظرین یہاں سے یہ چیز واضح ہو گئی کہ حضرت عائشہ نے ماتم بھی کیا ہے اور باقی ازواج رسول کے ساتھ ماتم کیا ہے، اور انہوں نے رجوع بھی نہیں کیا. اب ناظرین یہ تو آپ نے عربی کتب سے ملاحظہ فرمایا. اب ان کے جو مترجم تھے انہیں چونکہ معلوم تھا اگر یہ حقائق عوام تک پہنچ جائیں تو عوام کو پتہ چل جائے گا کہ ہم تو شیعوں کو بدعتی کہتے ہیں، ہمارے یہاں تو ام المومنین بھی یہ کام کرتی رہی ہیں. تو انہوں نے ترجمے میں کیسی خیانت کیا ملاحظہ کریں. مسند امام احمد بن حنبل کا جو ترجمہ پاکستان میں ملتا ہے، یہاں پر دیکھیں جی کیا ترجمہ کیا ہے. قمت التدم مع النساء واضرب وجهي کا کیا کیا جی، اور میں عورتوں کے ساتھ مل کر رونے لگی. سبحان اللہ. التدم کا کیا ترجمہ کیا؟ رونے لگی اور اپنے چہرے پر ہاتھ مارنے لگی. یعنی لدم کا جو معنی ہم نے آپ کی خدمت میں لغت سے پیش کیا ہے کہ جس کا مطلب ہے دونوں ہاتھوں سے سینے پہ مارنا، چہرے پہ مارنا، کوئی وزنی چیز مارنا، یہاں پہ انہوں نے ترجمہ کیا رونا. سبحان اللہ. اس کے بعد ہم جب چلتے ہیں اگلی کتاب مسند ابی یعلا موصلی کی طرف تو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جناب جب یہ ترجمہ کرتے ہیں تو وہاں پھر انہوں نے اس سے بڑی ڈنڈی ماری اور اس سے بڑی خیانت کی ہے اور عوام سے حقائق کو چھپانے کی ایک ناکام کوشش کی ہے. یہ آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں مسند ابی یعلا موصلی. اس میں انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہے کہ وَقُمْتُ أَلْتَدِمُ مَعَ النِّسَاءِ وَأَضْرِبُ وَجْهِي. کیا کہتے ہیں جی؟ میں ان کے ساتھ، یعنی جس طرح دوسری ازواج مطہرات بے چین ہیں میں بھی ان کے ساتھ بے چین ہوں. ہمیں نہیں معلوم یہ بے چینی والا آپ نے ترجمہ کہاں سے کیا ہے، کس لغت سے آپ نے ترجمہ اٹھایا ہے. اچھا جی، بے چین ہیں میں بھی ان کے ساتھ بے چین ہوں اور منہ پر ہاتھ رکھ کر افسوس کرتی ہوں.
یہ کس لغت سے آپ نے ترجمہ نکالا ہے؟ یعنی اس قدر آپ لوگ خائن ہیں، اس قدر آپ لوگ جاہل ہیں کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ التدم مع النساء واضرب وجهی کا ترجمہ کیا ہے. کم سے کم لغت دیکھ لیتے تاکہ معلوم ہو جاتا. آپ کو معلوم ہے یہ آپ نے جان بوجھ کے ڈنڈی ماری ہے، لیکن ہم حسن زن رکھتے ہیں، ہم آپ کو جاہل تصور کرتے ہیں کہ آپ لوگ جاہل ہیں. اچھا جی، کہ ہمارے دلوں کا قرار جلدی دنیا سے رخصت ہو گیا. نہ انہوں نے التدم مع النساء کا ترجمہ کیا، نہ اضرب وجهی کا ترجمہ کیا. اب ناظرین چلتے ہیں اگلی کتاب انصاب الاشراف. بلازری کی انصاب الاشراف میں جب ہم جاتے ہیں، یا ملاحظہ فرمائیں کہ جو وہاں مع النساء تھا وہاں سے کیا مراد تھا. صفحہ نمبر 754 میں کیا کہتے ہیں، فرأیت ازواجہ، کہ میں نے رسول اللہ کی ازواج کو دیکھا، قد وضعن الجلابیب عن رؤوسہن، کہ جو جلابیب تھے یعنی جو اسکارف تھا یا چادر تھا ان کے سر سے اترا ہوا تھا، یلتدمن فی صدورہن، کہ وہ کیا کر رہی تھی. اب وہی لفظ ہے یلتدمن، جو کہ ہم نے لدم کا معنی آپ کو لغت سے دکھایا، وہی معنی یہاں پر ہے کہ وہ اپنے سینے پہ پیٹ رہی تھی. یعنی رسول اللہ کی ازواج اپنے سینے پر پیٹ رہی تھی. اب اس کو ملاتے ہیں اس روایت سے کہ اضرب وجہی، کہ میں اپنے چہرے کو پیٹا، وکنت التدم مع النساء، میں نے التدم مع النساء رسول اللہ کی باقی بیویوں کے ساتھ مل کر ماتمداری کی. یہاں سے یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے. اور آگے کیا ہے کہ جی انہوں نے اپنے چہرے کو پیٹا، اس قدر پیٹا فذوبت حلوقہن من السیاح، کہ ان کے جو حلق ہیں وہ گریہ زاری کر کے نوحے پڑھ کے جو ہیں وہ بیٹھ چکے تھے، یعنی وہ حلقان ہونے والی تھی. اچھا جی، یہاں سے یہ چیز واضح ہو گئی کہ رسول اللہ کی باقی ازواج نے بھی ماتم کیا ہے. ناظرین اس کے بعد یہ ملاحظہ فرمائیں، یہ جو موصوف بیان کر رہے تھے کہ انہوں نے رجوع کر لیا، تو ابھی ہم آپ کو اس روایت سے یہ چیز واضح کر دیں گے کہ انہوں نے رجوع نہیں کیا تھا ماتم سے، بلکہ اگر انہوں نے جو یہ کہا ہے کہ میری عمر کم تھی اور میری کم عقلی تھی، چونکہ میں نے رسول اللہ کو چھوڑ دیا، ان کا سر تکیے پہ رکھ دیا جبکہ ان کا سر میری آغوش میں تھا، ابھی ان کو غسل و کفن بھی نہیں دیا گیا تھا اور میں ان کو چھوڑ کر چلے گی، اس چیز پر وہ پشیمان تھی. کتاب ملاحظہ فرمائیں الطبقات الکبریٰ، اس میں جب ہم چلتے ہیں تو یہی روایت تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ آتی ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ جب وفات پا گئے، بین سحری و نہری، وہ میری آغوش میں تھے، وفی دولتی لم اظلم فیہ احدا فعجبت من حداثت سنی. یہاں پر وہ صفحات کے معنی نہیں ہیں، کیونکہ معلوم تھا جو لفظ صفی ہے اس کے معنی خطرناک ہیں، تو ابن سعد نے اپنی کتاب میں ان الفاظ کو لانے سے گریز کیا. فعجبت من حداثت سنی، 18 سال کی میں تھی اور میری عمر جناب یہ کم تھی کہ رسول اللہ کی جو ہے وہ وفات ہو گئی. فلم اترکہ علی حالہ، مجھے ان کو اس حالت میں ترک نہیں کرنا چاہیے تھا، حتی یغسل، ان کو ابھی غسل نہیں دیا گیا اور میں نے ان کو اس حالت میں ترک کر دیا، یہ میری کم عمری کی وجہ سے تھا. ولیکن تناولت وسادا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا، ان کو اکیلا چھوڑ دیا، ان کا سر تکیے پر رکھ دیا. فوضعت تحت رأسہ ثم قمت مع النساء اصیح والتدم، پھر میں خواتین کے ساتھ سینہ زنی کرنے لگی، نوحانی شروع کر دی اور ماتم شروع کر دیا. اب یہاں سے یہ چیز واضح ہوتی ہے حضرت عائشہ نے ماتم سے رجوع نہیں کیا تھا. اس کے بعد ناظرین ہم اور کتب سے آپ کو دکھاتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی یہ سیرت تھی، یعنی کہ فقط انہوں نے رسول اللہ کی وفات پہ ماتم داری کی ہے، نوحانی کی ہے، سینہ زنی کی ہے، بلکہ آپ دوبارہ ملاحظہ فرمائیں فتح الباری بشرح صحیح بخاری، اس میں جب ہم جاتے ہیں جو صحیح بخاری کی سب سے معتبر شرح ہے، اس میں کیا ہے جی، وصلہ ابن سعد فی الطبقات باسناد صحیح من طریق زہری عن سعید بن مسیب. روایت جو ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ لما توفی ابو بکر قامت عائشہ علیہ النوحہ، کہ حضرت عائشہ نے نوحہ خانی کی. ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ان کے ہاں جو نوحہ کے بارے میں جب ان سے سوال کیا جاتا ہے، ان کے بابوں سے پپا جی سے سوال کیا گیا. یا آپ ذرا کلپ ملاحظہ فرمائیں، ہم پھر ہم اس روایت کا ترجمہ کرتے ہیں. آنچے مارنا، ہاتھ میں بال بکھیرنا اور یہ سب مصیبت کے موقع پر ایسا کرنا حدیث پاک میں سختی سے اس کو منع کیا گیا ہے. شرعاً نوحہ جو ہے وہ حرام ہے. جی پپا جی کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے میٹھے میٹھے پپا جی کہہ رہے ہیں کہ بھائی نوحہ پڑھنا گناہ ہے، نوحہ نہیں پڑھنا چاہیے. اب یہ گناہ کس نے کیا؟ لما توفی ابو بکر قامت عائشہ علیہ النوحہ، وہ تو رسول اللہ کی وفات پہ تھا، یہ کیا ہے جی حضرت ابو بکر کی وفات پہ. ہم نے کہا نا کہ حضرت عائشہ نے بالکل رجوع نہیں کیا تھا. اب حضرت عائشہ نے نوحہ پڑھا، جب یہ خبر پہنچی حضرت عمر کے پاس تو انہوں نے ہشام بن ولید کو کہا کہ جاؤ ابو قحافہ کی بہن یعنی ام فروا کو باہر نکال کے لاؤ. فعلاها بالترہ، اور اس کے بعد حضرت عمر نے ان کو کوڑوں سے مارا. ٹھیک،
اور جب یہ دیگر خواتین تک یہ خبر پہنچی تو وہ متفرق ہو گئیں۔ تو ناظرین یہاں سے دو چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ حضرت عائشہ نوحہ پڑھ رہی تھیں، وہ اس لیے منع کر رہے تھے چونکہ نوحے سے، ابھی ہم آگے روایات آپ کی خدمت بیان کریں گے، نوحہ پڑھنے سے میت کے عذاب میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب حضرت عائشہ کیا کر رہی تھیں؟ حضرت ابوبکر کے عذاب میں اضافہ کر رہی تھیں، اور حضرت عمر آگے منع کیا انہوں نے، اور ان کو کوڑے مارے خواتین کو۔ حضرت عمر کی سیرت کا یہ پہلو جو بیان نہیں کیا جاتا، یہ ان کے فضائل میں سے ہے۔ اچھا جی، اور روایت کی سند بھی بالکل کیا تھی؟ ٹھیک تھی۔ اس کے بعد ناظرین ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ حضرت عائشہ کی سیرت مستمرہ تھی، بلکہ حضرت عائشہ ہمیشہ ایسا کرتی تھی۔ یہ ملاحظہ فرمائیں الطبقات الکبریٰ، جب ہم طبقات الکبریٰ میں جاتے ہیں تو وہاں پر کیا دیکھتے ہیں؟ روایت ملاحظہ فرمائیں، روایت طویل ہے کہ جس میں یہ ہے کہ جب حضرت عمر کو ابو لؤلؤ فیروز نے مارا، خنجر سے مارا، پھر اس کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوئے، پوری تفصیل ہے، 2 صفحے کی روایت ہے۔ جب لوگوں کو معلوم وقال فبکا علیہ القوم، لوگ جو ہیں وہ حضرت عمر پہ رونے لگ گئے۔ جب حضرت عمر نے سنا اور انہیں کہا کہ کوئی نہ روئے جی، کیوں؟ علم تسمعوا ما قال رسول اللہ، کیا تم نے رسول اللہ سے نہیں سنا؟ یعذب المیت ببکاء اہلہ علیہ، کہ جب میت کے اہل و عیال اس کے اوپر گریا کرتے ہیں تو میت کے عذاب میں اضافہ ہوتا ہے، رونا بھی نہیں ہے۔ جبکہ حضرت عائشہ وقانت عائشہ، یہ ملاحظہ کریں جناب، اور حضرت عائشہ کیا کرتی تھی؟ وقانت عائشہ زوج النبی تقیم النوح علی الحالق من اہلہا، حضرت عائشہ کانت کے ساتھ جب فعل مضارع آئے تو یہ استمرار پہ دلالت کرتا ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ حضرت عائشہ نوحہ خوانی کرتی تھی میتوں کے اوپر۔ اب ادھر سے حضرت عمر کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ نوحہ پڑھنے سے میت کے عذاب میں اضافہ ہوتا ہے، تو حضرت عائشہ کیا کرتی تھی؟ جو بھی کوئی مسلمان فوت ہو جاتا اس کے عذاب میں اضافے کے لیے اس پہ نوحہ خوانی کرتی تھی۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے، جو حکم آپ حضرت عائشہ پہ لگائیں گے شیعہ اس کو قبول کر لیں گے۔ اس کے بعد ناظرین ملاحظہ فرمائیں کہ جب حضرت عمر کی یہ بات جو رسول اللہ سے انہوں نے بیان کی، حضرت عائشہ کو پتہ چلا، حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ عمر اور اس کے بیٹے پر رحم کرے، وَلَكِنَّ عمر وَاہِلَا، حضرت عمر نے اشتباہ کیا، اصلا ان کو سمجھ ہی نہیں آئی، رسول اللہ کی جو یہ حدیث ہے وہ سمجھ میں نہیں آئی۔ حضرت عائشہ اب کیا کہہ رہی ہیں کہ انما مر رسول اللہ علی نوح، کہ حضرت رسول خدا گزر رہے تھے اور جناب ایک میت کے اوپر نوحہ خوانی کی جا رہی تھی، تو اس وقت رسول اللہ نے کہا کہ یہ میت عذاب میں ہے اور یہ نوحہ خوانی کر رہے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نوحے کی وجہ سے وہ عذاب میں ہے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں ان کا رونا دھونا کوئی فائدہ نہیں دے گا چونکہ میت تو پہلے سے عذاب جھیل رہی ہے۔ حضرت عائشہ نے اس روایت سے یہ سمجھا، تبھی کہا کہ عمر نے اصلاً اس روایت کو رسول اللہ کی سمجھا نہیں ہے، تبھی لوگوں کو منع کر رہا ہے کہ رونا دھونا نہیں ہے، نوحہ خوانی نہیں کرنی، جبکہ نوحہ خوانی بالکل ٹھیک ہے، کرو۔ اب ناظرین ہم آپ کو ایک اور روایت صحیح مسلم سے دکھاتے ہیں، اس کو دیکھ کر آپ کو واقعی تعجب ہوگا کہ نوحہ خوانی سے کس قدر منع کیا گیا ہے۔ حرمت نوحہ خوانی کی روایت ذرا ملاحظہ فرمائیں صحیح مسلم میں، یہ ہم چلتے ہیں صحیح مسلم، یہ اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں، الجزء الاول، اس میں کیا حدیث بیان کرتے ہیں؟ اس میں کہتے ہیں کہ جی قال رسول اللہ، کہ رسول اللہ نے فرمایا اثنتان فی الناس ہما بہم کفر، کہ 2 چیزیں ہیں لوگوں میں کہ جو کیا ہے کفر ہیں، وہ کیا ہے؟ الطعن فی النسب، کسی کو حسب و نسب کا طعنہ دینا، والنیاحۃ علی المیت، میت کے اوپر کیا کرنا جی؟ نوحہ خوانی کرنا۔ اب صحیح مسلم کہہ رہی ہے کہ میت کے اوپر نوحہ خوانی کفر ہے، اور ادھر سے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ رسول اللہ کی وفات میں بھی نوحہ خوانی کی، ماتمداری کی، کیونکہ التدام کا مطلب کیا تھا؟ نوحے کی حالت میں سینہ پیٹنا، اور حضرت ابوبکر کی وفات میں بھی حضرت عائشہ نے نوحہ خوانی کی۔ اور تیسری روایت جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی وہ کیا تھی کہ حضرت عائشہ قانت تقیم، یعنی ہمیشہ حضرت عائشہ نوحہ خوانی کیا کرتی تھی جب بھی کوئی مر جاتا۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے ناظرین۔ اس کے بعد ناظرین فقط رسول اللہ کی وفات پہ حضرت عائشہ نے نوحہ خوانی اور ماتمداری نہیں کی، بلکہ حضرت ابوبکر کی وفات پہ بھی کی، اس کے بعد باقی میتوں پہ بھی کرتی تھی۔ اب چلتے ہیں اگلی کتاب کی طرف، اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں، یہ انشاءاللہ ہماری پھکیاں جو ہیں مرزا صاحب کو ان کا ہاضمہ درست کرنے میں مفید ثابت ہوں گی، البدایہ والنہایہ ابن کثیر دمشقی کی۔ اس میں آپ دیکھیں کہ محمد ابن ابی بکر نال من معاویہ ابن خدیج ہذا ومن عمرو بن العاص ومن معاویہ ومن عثمان بن عفان ایضا، کہ محمد بن ابی بکر جو ہے وہ گالم گلوچ برا بلا کہتے تھے، کس کو؟ معاویہ بن خدیج کو، اس کے بعد عمرو بن عاص کو، معاویہ کو، عثمان بن عفان کو برا بلا کہتے تھے۔ وعند ذلك غضب معاویہ بن خدیج، معاویہ بن خدیج جو ہیں وہ غضبناک ہو گئے،
और हजरत मोहम्मद बिन अबी बकर को कत्ल कर दिया और उनको गधे की खाल में डालकर जला दिया। फलम्मा बलग़ ज़ालिक आयशा, जब ये खबर हजरत आयशा को पहुंचती है कि उनके भाई को इस अंदाज से मजलूमाना कत्ल कर दिया गया है, तो हजरत आयशा जज़अत अलैहि जज़अन शदीदा, हजरत आयशा ने जज़्व फज़ किया। ये जो मिर्जा साहब कहते हैं कि नहजुल बलागा में आया है कि हजरत अली ने जज़्व फज़ से मना किया है कि रसूलुल्लाह ने वसीयत की थी, उनको इंशाअल्लाह उसका हम अलग से जवाब देंगे। हजरत आयशा वही क्या काम कर रही हैं कि जज़्व फज़ कर रही हैं, आहो बुका कर रही हैं, नुआखानी कर रही हैं हजरत मोहम्मद बिन अबी बकर की वफात पर, उनकी शहादत पर। ये अलबिदाया वन निहाया। उसके बाद यही रिवायत हम आपको एक और किताब से दिखाते हैं, इब्न जोजी की अल-मुंतज़म फी तारीख़ अल-मुलूक वल उमम। इसमें जब हम जाते हैं जुज़ुल खामिस 5वीं जिल्द, तो उसमें आप मुलाहिज़ा फरमाएं बिल्कुल यही रिवायत। फलम्मा बलगल खबर आयशा जज़अत अलैहि जज़अन शदीदा, कि हजरत आयशा ने जज़्अ शदीद किया। और आगे भी हम पढ़ देते हैं कि हजरत आयशा को जब मालूम हो उनके साथ ये काम हुआ है, तो वो अपनी हर नमाज के बाद माविया और अम्र इब्न आस पर लानत भेजती थी, बद्दुआ करती थी उनके लिए। नाज़रीन, यहाँ से ये चीज़ वाज़ेह हो गई कि पहले हजरत आयशा ने ना रुजू किया है, बल्कि उनकी ये सीरत मुस्तमर्रा थी, वो हमेशा मातमदारी करती थी, नुआखानी करती थी मैयतों के ऊपर। अब जो ये कहते हैं रुजू कर लिया था, वो इनको रुजू करना चाहिए कि आपने हजरत आयशा की तौहीन की है, या आपको अपने अल्फाज से रुजू करना चाहिए। और हमने साबित कर दिया कि उन्होंने कतअन रुजू नहीं किया था। एक सही सनद रिवायत भी आप पेश नहीं कर सकते कि हजरत आयशा ने मातम नुआखानी से रुजू कर लिया था। नाज़रीन, नतीजतन हम एंड में यही बयान करेंगे कि जनाब, अगर हजरत आयशा ये अमल करके उम्मुल मोमिनीन रह सकती हैं और उनसे दीन लिया जा सकता है, उनका एहतराम बाकी रह सकता है, तो फिर शिया भी जो हैं बेचारे, उनका एहतराम बाकी रहेगा, वो मुसलमान भी रहेंगे। अगर शिया बिदती बनेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ से शुरू करना होगा। शियों को जहन्नम भेजेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ से शुरू करना होगा। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि मोमिनीन के लिए हमारा जवाब काने को नंदे रहा होगा। अगर किसी किस्म की कोई कमी कोताही अगर आपको महसूस हुई तो आप हमें कमेंट्स करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। इंशाल्लाह दोबारा इसके ऊपर मजीद तफसील के साथ भी जवाब दिया जा सकता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।